اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا صحیح مفہوم اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس آیت کو بہت سارے لوگ ایسی جگہوں پہ کوڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں وہ کفار کو صحیح قرار دینے کی سوچ رہے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، پھر اس کے بعد کہیں گے تو یہ دین بھی صحیح ہے، یہ بھی دین صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے کہ سب صحیح ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو کوڈ کر کے کہتے ہیں کہ جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو کفار کو ہم دعوت نہیں دے سکتے، ضرورت پڑنے پر ہم قتال ان سے نہیں کر سکتے۔ یہ بھی اس آیت کا مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام کے اندر جو شخص زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہوگا اس کا اسلام ہی صحیح نہیں ہوگا۔ مثلا کسی کو گن پوائنٹ میں یہ کہو کہ کلمہ پڑھ، اس کا دل نہیں مطمئن ہے، وہ اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ اس سے زبردستی اگر کلمہ پڑھوا رہے ہیں اور وہ پڑھ بھی لے تو اس کا اسلام صحیح نہیں ہوگا، وہ صحیح مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کا دل اسلام کی طرف مائل نہ ہو، جو اسلام کو نہ سمجھ رہا ہو، زبردستی اسے اسلام قبول کروا کر اسلام میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اور دین میں کوئی زبردستی کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کے لیے زبردستی کب کی جاتی ہے؟ اگر وہ چیز پوشیدہ چیز ہو، چھپی ہوئی چیز ہے، ہر کوئی اس کو نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی اس کو نہیں جان رہا ہے، تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے لیے زبردستی کی جاتی ہے۔ کہا کوئی چھپی اور ڈھکی چیز کے لیے زبردستی کی جاتی ہے، یا تو کسی ایسی چیز کے لیے زبردستی کی جاتی ہے جو چیز انسان کو فطرت کے طور پر پسند نہ ہو، اس کے لیے زبردستی کی جاتی ہے۔ کہا یہ دونوں چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہیں، یعنی کہ اسلام ایسا نہیں ہے کہ فطرتاً انسان اس سے نفرت کرے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ فطری طور سے ہر شخص اس سے محبت کرے گا، اس کی تعلیمات کو ہر انسان اپنے دل سے لگانے کی کوشش کرے گا اور اس کے دل کو بھائے گی۔ اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر انسان کو بھائے گا، اچھا لگے گا، اس کے لیے زبردستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ اسلام کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، کی ہدایت گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ریزن و سبب بتا رہا ہے کہ کیوں دین میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ کہا وجہ یہ ہے کہ زبردستی ڈھکی چھپی چیزوں کے لیے ہوتی ہے، اور جبکہ اسلام کو معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام بالکل واضح ہے، اس کی دلیلیں، اس کے براہین اتنے واضح ہیں کہ جیسے دن واضح ہوتے ہیں، اس کی ہدایت گمراہی سے بالکل واضح نظر آتی ہے۔ جو چیز بالکل واضح ہو اور جو چیز انسان کے دل کو فطری طور سے بھاتی ہو، اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مان رہا ہے تو یہ اس بندے کی غلطی ہے، اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین کو جو لوگ نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کو سمجھ کر، اس کو جاننے کے باوجود کہ حق ہے، سچ ہے، سب کچھ جاننے کے بعد جو اسلام کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ متکبر ہوتے ہیں، جو حق بات کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا انہیں زبردستی دیندار یا مسلمان نہ بنایا جائے۔ تو یہ وجہ اللہ رب العالمین نے بتلائی ہے۔ قرآن کی آیت اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کو وہی پیارا ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ کہا دین میں زبردستی نہیں ہے، یعنی دین کو فالو کرنے والا، اسلام کو ماننے والا کسی شخص کو زبردستی دین میں نہ داخل کرے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا کے تمام لوگوں، ہر شخص کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے، کیونکہ میں ہی
مذہب اسلام کو، دین اسلام کو پسند کرتا ہوں، میرے نزدیک صحیح دین یہی ہے۔ بلکہ اور آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر چلنے کی کوشش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دونوں آیتوں کو، بلکہ تینوں آیتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں تو ایک بات کھل کے سامنے آتی ہے، اس آیت کا صحیح مفہوم سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کو دلائل سے سمجھاؤ، لوگوں کو واضح ثبوت سے سمجھاؤ، قرآن کی آیتوں سے سمجھاؤ، احادیث مبارکہ سے سمجھاؤ۔ سمجھانا تمہارا کام ہے، دعوت دینا تمہارا کام ہے، لوگوں کو زبردستی دین میں لانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو قرآن کی آیتوں کے خلاف جاؤ گے۔ اسلام دعوت کے اوپر فوکس کرتا ہے، لوگوں کو سمجھانے کے اوپر فوکس کرتا ہے، اور اس کام کو باعث اجر و ثواب بتلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کرتے رہنا چاہیے، ہر انسان کو اپنی طاقت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا چاہیے، جو چیزیں اچھی طرح سے جانتے ہوں وہ دوسروں تک ڈلیور کرنی چاہیے، یہ اسلام کا میسج ہے۔ لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کے الٹے معاملے کو اگر آپ دیکھیں، کوئی مسلمان ہے، زبردستی اس کے ساتھ کوئی آدمی اس کو کہے کہ کفریہ اور شرکیہ کلمہ کہو، یعنی گن پوائنٹ پر کسی مسلمان کو اگر کوئی کہے کہ تم اپنے آپ کو کافر کہو یا تم یہ نعرہ لگاؤ جو شرکیہ اور کفریہ نعرہ ہے، تو ایسے موقع پر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اسی قانون کو وہاں بھی نافذ کیا ہے اور فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جس کو زبردستی کفریہ کلمہ کہلوایا جا رہا ہو اور اس کا دل اسلام سے راضی ہو، تو ایسا بندہ وہ کفریہ کلمہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بول سکتا ہے۔ وہ کفریہ کلمہ اس کے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑائے گا، کچھ اس کے اسلام پر اثر نہیں ڈالے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ زبردستی والا کفر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور زبردستی والا اسلام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اور ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی ہے کہ اسلامی سلطنت میں، اسلامی بادشاہ کی نگرانی میں اگر کوئی شخص ایسا کافر رہتا ہو جو حربی کافر نہیں ہے، حربی کافر اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ اسی سوچ میں رہتا ہے کیسے مسلمان سے لڑا جائے، کیسے مسلمان کو مارا جائے، کیسے اس کو ختم کیا جائے، یعنی جنگ کی سوچ رکھنے والا اگر کوئی کافر اسلامی سلطنت میں رہتا ہے تب تو اس کے ساتھ حکومت نپٹے گی۔ لیکن اگر کوئی اس سوچ کے ساتھ نہیں ہے، نارمل کافر ہے، اس کو مسلمانوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس وہ وہاں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا، اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنا بزنس کرتا ہے، لیکن مسلمانوں سے لڑنے بھڑنے کی کوئی سوچ نہیں رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایک ایسا کافر جو مسلمانوں سے لڑ بھڑنے کی سوچ نہیں رکھتا ہے، نارمل کافر ہے۔ اسلام کہتا ہے اس کو رہنے کا پورا حق دیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، اور یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، اسے قتل کر ڈالے، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ یہ کس انسان کے بارے میں کہی جا رہی ہے؟ کافر شخص کے بارے میں، یعنی وہ ایسا کافر جو لڑائی بھڑائی سے مسلمانوں کے خلاف چال چلنے سے دور رہتا ہے، اس کو بھی آپ قتل نہیں کر سکتے۔ اسلام نے یہ آزادی اس کو دی ہے کہ جب اس کو سمجھ میں آئے گا تو اسلام قبول کر لے گا، نہیں سمجھ میں آ رہا نہیں قبول کرے گا، وہ اس کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب لے گا۔ لیکن مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ اس کو سمجھاتے رہیں، زبردستی اس کے ساتھ نہ کریں۔ اسی اسلامی معاشرے میں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو مسلمان تھا اور اس کے بعد کفر کی راہ پر آ جائے، مرتد ہو جائے، ایسے انسان کو اسلام کہتا ہے ہرگز بخشا نہیں جائے گا۔ مرتد کی سزا قتل اسلامی سلطنت میں۔ وہی اسلامی سلطنت میں ایک ایسا کافر ہے جو جنگی سوچ نہیں رکھتا، اسلام کہتا ہے اس کو رکھا جائے گا، اس کی حفاظت کی جائے گی، اس کو حقوق دیے جائیں گے، ایک انسان اور بندہ ہونے کے ناطے اس کو زبردستی اسلام میں نہیں داخل کیا جائے گا، پوری پروٹیکشن دی جائے گی۔ اسی سلطنت میں کہا جا رہا ہے اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ مرتد ہو جا رہا ہے تو اس کی گردن مار دی جائے گی۔ دونوں باتوں کو آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سوچ سمجھ کے دلائل کو سامنے رکھ کر اسلام میں داخل ہو، چھان پھٹک کے داخل ہو، ایک بار آ جانے کے بعد
تم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر چھوڑو گے تو اسلامی مصلحت یہ کہتی ہے کہ اس دین کا مذاق بنایا گیا. گویا کہ دین کا مذاق بنا کر لوگ ارتداد کی راہ اختیار کرتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مرتد شخص کو سزا دی جائے, اور ایسی سزا دی جائے کہ دوبارہ کوئی شخص جرأت نہ کر سکے کہ دین کا مذاق بنا سکے. اس لیے اللہ رب العالمین نے گویا کہ قرآن کی تعلیمات نے یہی میسج دیا ہے کہ سوچ سمجھ کر اسلام میں داخل ہونا ہے, اور پھر داخل ہو جانے کے بعد اس میں ثابت قدم رہنا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دین کو دلائل سے, اس کی باریکیوں سے اور حکمتوں سے, اس کے مصلحتوں سے اگر سمجھا جائے تو کبھی بھی کوئی ارتداد اور کفر کی راہ میں نہیں جائے گا. جب دلائل سے ہم جانیں گے تو ہمیشہ مضبوط رہیں گے, اور یہی اسلام کا پیغام بھی ہے, اور یہی مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا, یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی کو مار پیٹ کر دین میں نہیں داخل کیا جائے گا. سوچ سمجھ کے, پڑھ کے, لکھ کے اور دلائل کو سامنے رکھ کر سمجھ میں آئے تو قبول کرو. قبول کرو گے تمہارا فائدہ ہوگا, قبول نہیں کرو گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ میں فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کو اچھا لگے کفر تو کفر کرے, اور جس کو اچھا لگ رہا ہے ایمان تو ایمان میں آ جائے. یہ اللہ نے انسان کو مشیت اور اختیار دیا ہے, اور اسی اختیار کا امتحان ہوگا. اسی اختیار کی بنیاد پر قبر کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا, اور جنت و جہنم کا حساب ہوگا. جو شخص اپنی اس مشیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفر پہ باقی رہتا ہے اور اسلام کو قبول نہیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور اس کو عذاب دیں گے. اور جو شخص اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اپنی اس مشیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے لیے جستجو کرتا, محنت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتیں تیار کر رکھے ہیں, اس کے لیے جنت ہوگی. تو یہ صحیح مطلب ہے لا اکراہ فی الدین کا. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی جس مذہب پہ ہے بالکل صحیح ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کیونکہ اسلام نے کہا کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام.